یہ کہانی ہے عارف کی۔ ایک نوجوان جو خواب دیکھتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرے گا۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے، دنیا میں عزت کمائے اور ایسا مقام پائے جہاں لوگ اس کی مثالیں دیں۔ عارف ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے جن کی زندگی سادگی اور اصولوں میں گزری تھی۔ اس کی ماں ایک نیک دل خاتون تھی جو ہمیشہ اللہ سے اپنے بیٹے کی کامیابی کی دعا مانگتی تھی۔ عارف بچپن سے ذہین تھا، محنتی تھا، مگر اس کے دل میں ایک چنگاری تھی، وہ چنگاری جو دولت، شہرت اور طاقت کی خواہش سے جل رہی۔ جیسے جیسے عارف بڑا ہوتا گیا، اس کی خواہشیں بھی بڑی ہوتی گئیں۔ اسکول اور کالج کے دنوں میں وہ ہمیشہ سوچتا کہ آخر کیوں اس کے دوستوں کے پاس قیمتی موبائل ہیں، چمچماتی گاڑیاں ہیں، اور وہ خود سادہ لباس اور پرانے فون پر گزارا کر رہا ہے۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچا کرتا کہ کب وہ دن آئے گا جب وہ سب کچھ حاصل کرے گا جس کے لیے وہ ترستا ہے۔ اس کے والد ہمیشہ کہا کرتے، بیٹا، عزت محنت سے کمائی جاتی ہے، جو دولت نیکی اور دیانت سے ملے وہی دیر پا ہوتی ہے۔ مگر عارف کے دل کی خواہشیں ان نصیحتوں کو دبانے لگی تھیں۔ ایک دن عارف کی ملاقات کالج کے باہر عدیل سے ہوئی۔ عدیل ایک ایسا نوجوان تھا جس کی زندگی چمک دمک سے بھری ہوئی تھی۔ وہ نئی گاڑیوں میں گھومتا، قیمتی گھڑی پہنتا اور اس کے ہاتھوں میں ہمیشہ نوٹوں کی گڈی دکھائی دیتی۔ عارف اس کی زندگی کو دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ کچھ دن کے بعد عارف نے عدیل سے پوچھ ہی لیا، یار عدیل، سچ سچ بتا، یہ سب کہاں سے آیا؟ تو مجھ جیسا ہی عام سا لڑکا تھا، پھر یہ شان و شوکت کیسے؟ عدیل نے خہکار لگایا اور کہا، عارف بھائی، یہ سب محنت اور دیانت سے نہیں ملتا، یہ سب دلیری سے ملتا ہے۔ بس ایک بار میرے ساتھ چل، پھر دنیا تیری قدموں میں ہوگی۔ عارف کے دل میں کشمکش پیدا ہو گئی۔ ایک طرف ماں باپ کی نصیحتیں تھیں، سچائی تھی، عزت تھی، اور دوسری طرف وہ راستہ تھا جہاں شہرت، دولت اور طاقت سب کچھ چند دنوں میں مل سکتا تھا۔ آخرکار خواہش جیت گئی۔ عارف نے عدیل کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ساتھ قدم بڑھا دیا۔ عارف کا پہلا قدم ایک چھوٹے سے غیر قانونی کام کی طرف تھا۔ ایک معمولی سودا، ایک آسان رقم، پھر دوسرا سودا اور پھر تیسرا۔ دولت آتی گئی، عادت بنتی گئی۔ اب عارف کے پاس قیمتی موبائل تھا، نئی بائک تھی، جیب میں نوٹوں کی گڈی ہوتی تھی، لیکن دل کا سکون کہیں کھو چکا تھا۔ عارف کے گھر کا ماحول بدلنے لگا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں نیند غائب ہو گئی تھی۔ وہ رات بھر جاگ کر اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعائیں کرتی۔ والد خاموش ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے پر اداسی اور بے بسی کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ لیکن عارف اب ان سب باتوں کو نظر انداز کرتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی نئی دنیا میں کھو گیا تھا، نئی محفلیں، نئے دوست، نیا انداز، لیکن اندر سے وہ ہر دن خالی ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر وہ رات آئی جس نے عارف کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ عدیل نے عارف کو ایک بڑی واردات کا پلان بتایا۔ یہ کام اگر ہو جاتا تو عارف اور عدیل کی دنیا سے ور سکتی تھی، لاکھوں کی رقم تھی، بس ایک بار کا رسک تھا۔ عارف نے سوچا، یہ آخری کام ہے، پھر میں سب چھوڑ دوں گا۔ اس رات عارف اور عدیل اپنے منصوبے کے مطابق نکلے۔ شہر کی سنسان سڑکیں، گاڑی کی رفتار، دلوں میں خوف اور آنکھوں میں دولت کا نشہ۔ منزل پر پہنچتے ہی سب بگڑ گیا۔ پولیس پہلے ہی وہاں موجود تھی، چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا۔
عدیل نے بھاگنے کی کوشش کی، عارف نے بھی چاہا کہ نکل جائے مگر گولیاں چل گئیں، شور مچ گیا، چیخیں سنائی دیں۔ عارف کی قسمت تھی ایک گولی اس کے جسم کو چیرتی ہوئی نکل گئی، وہ زمین پر گرا، خون اس کے کپڑوں سے بہتا ہوا زمین پر پھیلنے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ صبح کی روشنی میں محلے کے لوگ عارف کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ ماں بے ہوش پڑی تھی، والد خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔ محلے والے افسوس کر رہے تھے کہ اتنا ہونہار لڑکا اتنی بری طرح زندگی کی بازی ہار گیا۔ اس کی داستان عبرت بن چکی تھی، اس کا نام اب مثال تھا، ایک ایسی مثال جسے والدین اپنے بچوں کو سنا کر نصیحت کرتے تھے کہ کبھی غلط راستے پر مت چلنا۔ پیارے نوجوانوں، اس کہانی میں عارف کی زندگی سے ہمیں ایک بڑا سبق ملتا ہے۔ والدین کی نصیحت صرف الفاظ نہیں ہوتی، بلکہ ان کی محبت، تجربہ اور ہماری بھلائی کا پیغام ہوتی ہے۔ عارف نے والدین کی بات نہ مانی اور آخر میں نقصان اور پچھتاوے کا شکار ہوا۔ لیکن تم ایسا نہ کرنا، یاد رکھو، جو والدین کی بات مانتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ والدین کے الفاظ کو دل میں بسا لو، ان کی نصیحتوں پہ عمل کرو تاکہ تمہیں کبھی زندگی میں شرمندگی نہ ہو اور اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ آج سے عہد کرو کہ ہم والدین کا کہنا مانیں گے اور اپنے راستے کو سیدھا رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے باعث حوصلہ ہے۔